الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا فقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا یہ دیوانہ ہے اور انہیں جھڑک بھی دیا. تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی یا اللہ میں عاجز آ گیا ہوں تو ہی ان سے بدلہ لے. پھر ہم نے زور کی بارش آسمان سے برسائی اور آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین میں چشمے جاری کر دیے تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا. اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں والی تھی تیار کی تھی سوار کر لیا. وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی. یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو وہ کافر نہ مانتے تھے. اور ہم نے اس کو ایک عبرتناک واقعہ بنا کر چھوڑ دیا تو ہے کوئی جو سوچے اور سمجھے. سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی جو اس میں غور اور فکر کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، ستائیسویں پارے میں ایک سورت ہے سورہ قمر. اس کی چند آیات، پہلے رکوع کی چند آیات تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 9 سے 17 تک. ترجمہ بھی عرض کیا ہے اور اس سے آپ نے اندازہ کیا کہ ان آیات میں اللہ کے ایک پیغمبر کا ذکر آ رہا ہے، اور وہ ہیں سیدنا نوح علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام. گزشتہ اور اس سے پیوستہ چند خطبات جمعہ میں میرے دل میں ایک خیال اور داعیہ پیدا ہوا کہ آپ حضرات کو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کا اسلوب بتایا جائے کہ وہ اپنے رب سے کیسے مانگتے تھے اور کس طرح ان کی مرادیں پوری ہوتی تھیں. نبیوں کے تذکرے انسانی ہدایت کے لیے کیے گئے اور ان کی دعاؤں کا تذکرہ بھی اس امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. نبی کو مانتے ہیں، نبی کی نہیں مانتے. قرآن کو مانتے ہیں اور قرآن کی نہیں مانتے. سابقہ انبیاء کرام کے ماننے کے مدعی بھی ہیں لیکن ان کی کوئی بات نہیں مانتے. خالق کائنات نے ان کے تذکرے ہی اس لیے فرمائے ہیں تاکہ زندگی کے مختلف شعبہ جات میں جہاں جہاں بھی ان کے تذکروں سے رہنمائی ملتی ہے، رہنمائی حاصل کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں. اب یہاں اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ نوح علیہ السلام کون تھے. یہ بات ان 40 برسوں کے اندر اتنی مرتبہ کہی جا چکی ہے کہ جس کا شمار بھی شاید ممکن نہ ہو. مولانا عبد الرحمن صاحب کو میں نے دیکھ لیا ہے، پیچھے آ کر چھپ کر بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر مجھے نظر آ گئے ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ وہ آگے تشریف لائیں اور آج بیان کریں. ہماری جماعت کے ایک اچھے جید عالم ہیں اور بعض ایسے پہلو جن کا تذکرہ میں اس موقع پر مناسب نہیں سمجھتا، کئی وجوہ سے، کسی مصلحت سے.
ان کو میں اللہ کا ولی سمجھتا ہوں. ہماری عمر کے ہیں یا ہم سے بھی شاید چھوٹے ہوں، لیکن اپنے کارناموں کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں. منڈی بہاؤالدین میں رہتے ہیں، ایک بہترین ادارہ بھی چلا رہے ہیں، اور اپنی اہلیہ محترمہ کی علالت کے سبب سے غالباً 2 ہفتے ہو گئے ہیں یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں. آپ حضرات سے یہ التجا کروں گا کہ اپنی دعا میں ان کی اہلیہ کے لیے خلوص سے دعا مانگے، اللہ ان کو صحت و عافیت نصیب فرمائے. میری خواہش تو یہ تھی کہ وہ کچھ بیان کرتے، لیکن انہوں نے پہلے اشارہ کر دیا کہ نہیں. عرض کر رہا تھا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک مسلمان کے لیے یہ تو بات اور عجیب ہوگی کہ مسلمان کو یہ بتایا جائے کہ اللہ کے نبی تھے تو کون تھے. مسلمان بھی کہلائے اور اس کا نبی کی پہچان نہ ہو، یہ دونوں باتیں اکٹھی ہو نہیں سکتی. اسلام اور نبوت کی پہچان یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. قرآن کریم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں فرمایا کہ اہل ایمان کے لیے نبی کا تعارف اور ان کی پہچان خود اس کی اپنی جان سے زیادہ ہے. یعنی کسی مسلمان کا اپنے آپ کو پہچاننا اتنا ضروری نہیں جتنا نبی کی ذات کو پہچاننا ضروری ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اہل ایمان کی اپنی جانوں سے زیادہ قریب ہے نبی کی ذات. جو چیز زیادہ قریب ہوتی ہے تو اس کا تعارف بھی ہوتا ہے. تو میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو پہچاننا اتنا ضروری نہیں جتنا نبی کی ذات کو پہچاننا ضروری ہے. علی حد القیاس دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کا معاملہ بھی ایسا ہے. انسانی تاریخ میں سب سے لمبا عرصہ اللہ کے جس نبی نے اللہ کا پیغام سنایا وہ سیدنا نوح علیہ السلام ہے. لیکن یہ بھی حیران کن بات ہے کہ شاید سب سے کم ایمان لانے والے جس نبی پر ہوئے ہیں وہ نوح علیہ السلام کے ساتھی تھے. اہل علم کی رہنمائی کے مطابق نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد 100 تک نہیں پہنچتی. لیکن نوح علیہ السلام کی دعوت کا جو تذکرہ قرآن کریم میں جس اسلوب سے ذکر کیا گیا ہے وہ بھی بڑا عجیب ہے. نوح علیہ السلام نے جمعہ کو تقریر نہیں کی تھی ہماری طرح. بلکہ سورہ نوح جو 29ویں پارے میں ہے، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میرے پروردگار میں نے دعوت دی اپنی قوم کو، اس بات کا فرق نہیں دیکھا کہ یہ رات ہے یا کہ دن ہے. میں نے برملا بھی جاگ جا کر ان کو سمجھایا، مجمع کے اندر بھی ان کو دعوت دی، چپکے سی ایک ایک کو پکڑ کر بھی ان دین کی دعوت دی. فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، ان بد نصیبوں نے میری دعوت کے جواب میں سوائے بھاگنے کے اور فرار اختیار کرنے کے کوئی جواب نہیں دیا. میں جب ان کے سامنے جاتا رہا یہ منہ ڈھانپ لیتے رہے، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، میری بات کو سنا ہی نہیں، وَأَسَرُّوا اکڑ گئے، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا تکبر کا مظاہرہ کیا.
ادھر پیغمبر کی دعوت کا اسلوب دیکھیں اور اس قوم کی بد نصیبی بھی دیکھیے. یہ تو میں مضمون کو جوڑنے کے لیے ساری باتیں بیان کر رہا ہوں، یہ تو کئی دفعہ آپ سن چکے ہیں. اصل بات آگے ہے. اللہ اکبر. حیران کن بات یہ ہے کہ قوم کے بد نصیب تو تھے ہی لوگ. نوح علیہ السلام کے اپنے گھر میں ان کی اہلیہ بھی مشرکہ تھی اور ان کا بیٹا بھی مشرک تھا. اندازہ فرما لیجئے، سوچئے کہ اس پیغمبر کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. اور یہ بھی آپ کے علم میں آ چکا ہے کہ جب اللہ کا عذاب اس قوم پر آیا تو نہ ان کی بیوی بچی نہ بیٹا بچا. اتنا لمبا عرصہ اللہ کا کام کرنے والا پیغمبر، اللہ کی مرضی پر زندگی گزارنے والا نبی، جب اس کے اپنے خاندان پر خدا کا عذاب آنے لگا تو اللہ نے ذرا بھی لحاظ نہیں رکھا کہ یہ میرے نبی کے رشتہ دار ہیں. یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے. اللہ کے ہاں کسی رشتے کا لحاظ نہیں ہوتا. مت کوئی کسی غلط فہمی میں رہے کہ میں سید ہوں، میں مغل ہوں، میں پٹھان ہوں، میں راجپوت ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. اللہ کے ہاں ان رشتوں کا کوئی لحاظ اور کوئی اعتبار نہیں. ایک حدیث کا مضمون ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ. جس شخص کو اس کے اعمال نے پیچھے دھکیل دیا ہو اس کا سلسلہ نسب اس کو آگے نہیں لے جا سکتا. اگر بدعمالی کی وجہ سے خدا سے دور ہو چکا ہے تو وہ کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا، وہ دور ہی رہے گا. اگر رشتوں کے لحاظ سے کسی کی نجات ہوتی، ابراہیم خلیل اللہ جس نے اپنے آپ کو آگ میں جھونک دیا تھا رب کی مرضی پر، کم از کم اس کے بعد کو بچا لیا جاتا. وہ ابراہیم خلیل اللہ جس نے معصوم بچے کے گلے پر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے چھری رکھ دی تھی، اس کا لحاظ کر دیا جاتا، اس بچے کے دادے کو معاف کر دیا جاتا. سمجھ لیجئے دوستو کہ نہ تو کسی کا سلسلہ نسب کسی کو بچا سکتا ہے اور نہ ہی کسی گدی کے ساتھ تعلق کسی کو بچا سکتا ہے. بچا سکتا ہے تو صرف ایمان اور عقیدہ توحید اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اور پیروی. بالکل دو اور دو چار کی طرح یہ اڈل حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ نے علماء سے سنا ہوگا، سیرت کتابیں میں پڑھا ہوگا، ایک موقع پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھیوں کو، چچاؤں کو، اولاد کو بلا کر فرمایا اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی فکر کرنا. لا اغنی عنکم من اللہ شیئا. اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ محمد رسول اللہ کی رشتہ داری ہے. اگر تمہارے اعمال کی وجہ سے پکڑ آ گئی تو میرے خدا کے عذاب سے میں تمہیں بچا نہیں سکوں گا. ہمارے اس پنجاب میں کچھ جہالت کے مارے ہوئے لوگ، ان کو شاید یہ سبق پڑھایا گیا ہے یا ان کے ذہن کے اندر ابلیس نے وسوسہ ڈالا ہے کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں، ہمارا فلاں گدی کے ساتھ تعلق ہے. یا تو یہ گدی نشینوں نے یہ سبق پڑھایا ہے یا ابلیس لعین کا یہ وسوسہ ہے. کوئی گدی کسی کو نہیں بچا سکتی. انبیاء کی گدی سے بڑی گدی دنیا میں کوئی نہیں ہوتی دوستو. نوح علیہ السلام کی گدی ان کی بیوی اور بیٹے کو نہ بچا سکی. ابراہیم علیہ السلام کی گدی ان کے باپ کو نہیں بچا سکی. دیگرارا چیر صد.
نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے لمبا عرصہ فلبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما، قرآن کریم میں ہے ان کے اندر 50 کم 1000 سال انہوں نے زندگی گزاری، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ بالآخر اللہ کی طرف سے وحی آئی، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ۔ نوح علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا کہ آپ کی قوم میں سے جتنے لوگ ایمان لا چکے وہ تو لا چکے، آئندہ کے لیے کسی سے ایمان کی توقع نہ رکھنا۔ اور ساتھ فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، ہم نے ان کو غرق کرنا ہے، آپ اپنے بچاؤ کی تدبیر کریں، کشتی بنائیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنائیں، ہم آپ کی نگرانی کر رہے ہیں۔ وَوَحْيِنَا، ہماری وحی سے، کشتی کا بنانا جو ہے یہ اللہ کی وحی سے ہوا۔ بہت سے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جو پیشے بھی اختیار کیے اللہ کی وحی سے کیے۔ یہ بڑھئی کا کام جو ہے اس کی بنیاد میں بھی اللہ کی وحی ہے۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی، کلما مر علیہم ملأ من قوم سخروا منہ، تو قوم کے جو چودھری تھے نوح علیہ السلام کو دیکھا کشتی بنا رہے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ دیکھ نہیں رہے کشتی بنا رہے ہیں۔ کہنے لگا کل تک تو آپ لیڈر بننے کی کوشش کر رہے تھے، کہتے میں خدا کا نبی ہوں، وہاں سے کام نہیں چلا تو اب بڑھئی کا کام لے لیا۔ اور کشتی تو دریا میں چلتی ہے، یہاں تو پانی کی بوند نہیں، لگتا ہے کہ آپ سٹھیا گئے ہیں۔ جو جس کے منہ میں آیا وہ کہا، سخروا منہ، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے مذاق اڑایا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، آج تم مذاق اڑا لو لیکن وقت آنے والا ہے کہ پھر اس کا بدلہ ہم تم سے لیں گے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم مطابق کشتی تیار کی، حتی اذا جاء امرنا، تاں کہ مقررہ وقت پر ہمارا فیصلہ آ گیا، وفارت النور، جیسے یہاں آیت میں ہے ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، آسمان سے بارش، آسمان کا دہانے کھول دیے، حکم دے دیا کہ جو کچھ پانی ہے زمین پر گرا، زمین کو حکم دیا کہ سارا پانی باہر نکال۔ قرآن بتف فالتقى الماء على امر قد قدر، اوپر کا پانی اور نیچے کا پانی آپس میں مل گئے۔ کچھ اندازہ کیجئے کہ کتنا پانی ہوگا۔ اس فیصلے پر جو اللہ کی طرف سے نازل ہو چکا تھا اس قوم کو ڈبونے کا، غرق کرنے کا، اس کے لیے سارے پانی اوپر نیچے کے جمع ہو گئے۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ، ہم نے سوار کر لیا نوح علیہ السلام کو ان تختوں والی اور کیلوں والی میخوں والی کشتی پر، تجری بِأَعْيُنِنَا، وہ ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ قرآن کریم کے دوسرے مقام میں ہے وہ کشتی چل رہی تھی، وَتَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، موجیں ایسی تھی جیسے پہاڑ ہوتے ہیں، لیکن بڑے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ چل رہی تھی، کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا تھا تجری بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں چل رہی تھی، ڈوبنے کا خطرہ کوئی نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام کو جب
اس قوم نے ستایا، فدعا ربہ، یہ بات سنانی ہے، فدعا ربہ، اپنے رب کو پکارا۔ کس کو پکارا؟ سوچ کر کہہ رہے ہیں، یہ اپنے سے پہلے کسی بابے کو پکارا۔ اس سے پہلے بابے تھے، سچے بابے تھے، فرضی نہیں تھے، اصلی تھے۔ پہلے بھی انبیاء گزرے، ان کی اولادیں گزری، صالح بڑے بڑے اولیاء گزرے۔ یہی قوم نوح علیہ السلام کی، جن 5 پیروں کو پکارتی تھی، جن 5 تن پاک کو پکارتی تھی، ان میں حضرت شیس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اور 4 ان کے بیٹے تھے، چاروں اولیاء اللہ۔ میں نہیں کہتا، امام بخاری نے لکھا ہے اسماء رجال صالحین من قوم نوح علیہ السلام کے نیک لوگوں کے یہ نام ہیں، ودن ولا سوان ولا یغوس و یعوق و نصر۔ ود، سوا، یغوس، یعوق، نصر، یہ 5 تن پاک دنیا میں سب سے پہلے پوجے اور پکارے گئے۔ ود حضرت شیس علیہ السلام کا لقب ہے، سوا، یغوس، یعوق، نصر ان کے 4 بیٹے تھے، چاروں اولیاء اللہ۔ بابے تھے، لیکن نوح علیہ السلام نے کسی بابے کو نہیں پکارا۔ کس کو پکارا؟ فدعا ربہ، پکارا اپنے رب کو۔